السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیسری شب میں یعنی 25ویں طاق رات میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا یہ مبارک اور سنہرا موقع اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ رب کائنات تعلیم و تعلم اور قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ علم دین کو سیکھنا، شریعت اسلامیہ کا فہم پیدا کرنا اور شریعت کو سیکھنا، یہ وہ مقدس عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک انسان جو شریعت کا علم نہیں رکھتا ہے، وہ چاہے تہجد گزار ہو جائے، رات بھر بیدار رہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، لاکھوں کروڑوں کھربوں روپے اسلام کی نشر و اشاعت میں خرچ کر دے، اس کے باوجود وہ اس شخص کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نکلتے ہو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور رب کائنات کے دین کی ایک بات سیکھتے ہو تو یہ ایک بات سیکھنا 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر دین کا مکمل ایک مسئلہ تم سیکھ لیتے ہو، دین کے ایک باب کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھتے ہو، اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہو، تو یہ 1000 نفلی نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کسی عمل کو انجام دیتا ہے، اگر اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہے، اس کے بارے میں باریکیوں سے واقف نہیں ہے، اس بات سے واقف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس پس منظر میں ہمارے اوپر واجب کیا یا ہم کو اس پر کس وجہ سے ابھارا، کون سے طریقے سے نماز ادا کرنے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا، کون سی کیفیات اختیار کرنے کا حکم دیا، اگر انسان ان باریکیوں سے واقف نہیں ہے تو وہ نوافل پڑھ لے، صدقات و خیرات کر لے، یہ خطرہ ہر وقت اس کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے کہ ان عبادات کو انجام دینے میں کہیں غلطی نہ کر جائے، اور غلطی کرنے کے نتیجے میں وہ کام جو کار ثواب سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے اس کے لیے وبال نہ بن جائے، اس کے لیے مصیبت نہ بن جائے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول نہ لے اور غلط طریقے سے کام کو انجام دینے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدعتی قرار پائے۔ اس وجہ سے علم کو سیکھنا، جس مقصد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک بنیادی فریضہ ہے، اور اسلامی تعلیمات کی ابتدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ابتدا، اس کا پورا پس منظر یہی ہے کہ رب کائنات کے نام سے پڑھو، اللہ رب العالمین کو پہچانو، اپنی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین کو پہچانو گے تو سمجھو گے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت کو پہچانو گے تو سمجھو گے کہ رب کائنات کی کبریائی اور اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے،
اس مبارک شب کے اندر بیٹھ کر کے دین کے بارے میں دینی شعور پیدا کرنے، تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا یہ ایک مختصر طریقہ ہے۔ اگرچہ اس رات میں انسان کو رب کائنات کو یاد کرنے کے لیے سجدے اور رکوع اور تلاوت کلام پاک اور تنہائی کی عبادت، اللہ رب العالمین سے دعائیں، رب کائنات کے آگے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اس کی توبہ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کے آگے آنسو بہانا اور رب کائنات سے رونا اور گڑگڑانا، یہ ان راتوں کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن ان چیزوں کو انجام دینے میں آپ صحیح انداز سے علمی رہنمائی حاصل کر لیں، صحیح انداز سے دین کی رہنمائی حاصل کر لیں۔ یہ صحیح رہنمائی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ قرآن و سنت کو سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے، تب جا کر کے آپ جو عبادت انجام دیں گے اس عبادت کا ایک خلفیہ ہوگا، اس کا ایک اخلاص ہوگا، اس کی ایک بنیاد ہوگی۔ رب کائنات سے قربت کے جو وسائل آپ علم حاصل کرنے کے بعد اختیار کریں گے، وہ وسائل جاہل رہتے ہوئے، علم سے دوری کی زندگی گزارتے ہوئے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک عابد اور ایک عالم، یعنی ایک وہ شخص جو علم دین کو سمجھتا ہے، دین کا شعور رکھتا ہے، دین کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ توحید کے حقائق کیا ہیں، اتباع رسول کے حقائق کیا ہیں، عظمت صحابہ کا مطالبہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، مصطلح حدیث اور حدیث رسول کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عابد ایک عالم کے اوپر، ایک عالم ایک عابد کے اوپر ویسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے میں تمام ستاروں کے اوپر فضیلت رکھتا ہوں۔ یعنی گویا ایک چمکتا ہوا سورج، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ عالم ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹمٹمانے والے یہ ستارے جو کبھی بھی بجھ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتی ہے ان کی روشنی، یہ عباد کی مثال دی گئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہاں یہ تک کہا گیا کہ ایک عالم ایک شیطان پر 1000 عابدوں اور عباد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دین کے شعور کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے علماء سے جڑ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے عظیم فریضہ اور سب سے عظیم عبادت ہے۔ کیونکہ انسان علم کے ساتھ کسی عبادت کو انجام دے، وہ عبادت اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، رب کائنات کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا، اس چیز کا پورا شعور اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میں اس مختصر خطاب میں آپ حضرات کے سامنے ایثار و قربانی کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی زندگی میں تمام امور میں ایثار و قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایثار و قربانی کی وہ چند مثالیں جو صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں، وہ چند مثالیں جو صحابہ کرام نے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کر کے اس دنیا کے سامنے پیش کی۔ ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، پینے کا کچھ نہیں تھا، چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، جنگ اور جہاد کرنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، امکانات نہیں تھے، گاڑی گھوڑے نہیں تھے، سر ڈھانکنے کے لیے مکانات نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کہیں سر ڈھانکنے کے لیے کوئی زمین جائیداد نہیں تھی۔ اس کے باوجود رب کائنات نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں
اپنی ذات کے لیے ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، فقراء اور مساکین کو ترجیح دیتے ہیں، دین کے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، دین کے مشن کو آگے بڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، اس کا پس منظر ہے، اس روایت یا اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک شان نزول ہے جس کا تذکرہ میں خطاب میں آگے چل کر کے کروں گا۔ تو بنیادی طور سے آج کے دور میں مسلمان، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم اس وقت رات کے اس پہر میں یہاں بیدار ہو کر کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی نسبت بہت سارے لوگوں کی جانب کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے، اپنی گریبان میں جھانکا جائے، تو حقیقت یہ تلخ حقیقت نکل کر کے سامنے آئے گی کہ ہماری زندگی میں اتنا پھسپھسا پن ہے، اتنی کمزور ہے کہ یہ زندگی 1 منٹ کے اندر ڈھیر ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمارے خاص مقاصد ہیں، ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ہمارے خاص مقاصد ہیں، ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، ہمارے خاص مقاصد ہیں، ہم اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے خاص مقاصد ہیں۔ وہ دور دیکھیں صحابہ کرام کا کہ نماز پڑھتے میں کسی دشمن نے حملہ کر دیا، جسم پر زخم لگا ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے زخم کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، کیونکہ خشوع و خضوع اور رب کائنات سے ملنے اور اس کے ساتھ انہماک اور رب کائنات کے ساتھ سرگوشی کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی سارے آرام، ساری تکلیفیں ایک جانب، جب ہم رب کائنات کے آگے جھک گئے تو ساری تکلیفیں بیکار ہیں، کمتر ہیں، اور ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ صحابہ کرام اس بات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر قربان کر دیں، اپنے کاروبار قربان کر دیں۔ تو آج کے دور میں ہم روٹین کے اسلام پر چلنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک روٹین ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، شعبان ختم ہوگا، چاند دیکھا جائے گا، اور چاند دیکھتے ہی ہمارے سال بھر کے روٹین میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم کو 1 مہینے کے لیے مسجدیں آباد کرنی ہے۔ ہمارے روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کو غلے پر بیٹھ کر کے پیسہ تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کو ماہ مبارک میں فلاں کام انجام دینے ہیں۔ یہ روٹین یہ کتنے زیادہ اخلاص سے گھرا ہوا ہے، ہم اس میں کتنے مخلص ہیں، اس کا نتیجہ ابھی 6-7 دن کے بعد آپ بڑے آرام کے ساتھ عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری زندگی میں دیکھ لیں گے۔ یہ روٹین ہمارا اخلاص پر مبنی تھا، یہ روٹین رب کائنات کی رضامندی کے لیے تھا، یہ مسجدوں کو آباد کرنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے تھا، یہ اعتکاف، یہ تلاوت کلام پاک، یہ صدقات و خیرات، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دروس و محاضرات، یہ تلاوت کلام پاک، یہ تراویح، یہ قیام اللیل، ان چیزوں میں ہمارا مقصد کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے مقاصد، اور اس میں ہماری نیت کتنی صاف تھی۔ اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو شیطان جس دن آزاد ہوگا، آپ کتنے آزاد ہوتے ہیں؟ یہ 29ویں یا 30ویں روزے کو عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان کا پیمانہ ہمارے سامنے نکل کر کے آ جائے گا۔ یہ مسجدیں اگر ویران ہو گئی، یہ تلاوت کلام پاک بقیہ کے 11 مہینوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، صدقات و خیرات کے دروازے بند کر دیے گئے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام ختم کر دیا گیا، یہ ہمارے جسم پر اسلامی لباس کے مظاہرے ختم ہو گئے، ہم نے پھر سے وہی ہردنگ شروع کر دی کہ نماز چھوٹے تو چھوٹے، لیکن ہم کو رات میں فلاں میچ میں پہنچنا ہے، فلاں لوگوں کو دیکھنا ہے، فلاں فلمیں دیکھنی ہے، فلاں چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہی روٹین دوبارہ آنے والا ہے تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے 1 مہینہ شیطان کے قید خانے میں جانے کے نتیجے میں اپنے اندر کے شیطان کو قید تو کر دیا تھا،
لیکن رب کائنات جس کو راضی کر کے اپنے باطن کی پاکیزگی اختیار کرنی تھی، تقوی اختیار کرنا تھا، اپنے آپ کو شکر گزار بنانا تھا، رب کائنات کی کبریائی اختیار کرنی تھی، وہ سارے کے سارے مقاصد ہم نے حقیقی معنی میں اختیار نہیں کیے ہیں۔ تو رب کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایک مہینے کے متقی نہیں، پوری زندگی کے لیے متقی بن جاؤ، صرف رمضان کے ایام کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی آپ سے اس بات کا مطالبہ ہرگز نہیں کرتا کہ آپ عید کا چاند دیکھنے تک نمازی رہیں، یہ تقوی آپ سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کرتا کہ آپ صرف رمضان میں اپنے رشتے کو مساجد سے مضبوط رکھیں، بلکہ یہ تقوی آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ پورے سال رب کائنات کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف اور اس کا تقوی اپنے دل میں بیٹھا کر کے رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے رمضان کے بارے میں یہ بھی واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مکمل طریقے سے رمضان کے دیگر بعض مقاصد کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، جو مقدس کتاب بدقسمتی سے مزاروں کی زینت بن کے رہ گئی، جو مقدس کتاب بدقسمتی سے تعویذ گنڈے کا سامان بن کے رہ گئی، جو مقدس کتاب صرف رمضان کے رمضان جزدانوں سے نکلنے والی کتاب بنی اور اس کے بعد اس کو تبرک حاصل کرنے کے لیے گھروں کی طاقوں میں سجا دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کتاب جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اس کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے نتیجے میں سربلندی عطا فرماتا ہے، اور دوسری قوم جو اس کو محض تبرک سمجھ لے، صرف مزاروں تک، تعویذ گنڈے تک اسلام کی ممانعت، اسلامی تعلیمات کی ممانعت کے باوجود اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے، تو فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین، یہ کتاب اس کی دو دھاری تلوار کی مثال ہے کہ اس کی ایک دھار یہ بھی ہے کہ اس کو اپنانے کے باوجود اگر غلط طریقے سے اپنایا گیا تو یہ کتاب آپ کو تباہ بھی کر سکتی ہے، آپ کے لیے وبال بھی بن سکتی ہے، عذاب پیدا کر سکتی ہے، آپ کی تباہی کا سامان بن سکتی ہے۔ لہذا یہ کتاب جو ماہ مبارک میں اس مبارک مہینے میں نازل کی گئی، اس کتاب کو رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ اس کتاب کے اندر حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی ساری صفت موجود ہیں۔ یہ کتاب واضح طریقے سے بتاتی ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید کے مد مقابل شرک کیا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اتباع رسول کیا ہے اور بدعات و خرافات کیا ہیں۔ یہ کتاب واضح فیصلہ کرتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے اور صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کی توہین کرنے والوں کی رذالت اور ان کی ذلت کیا ہے۔ یہ کتاب واضح فیصلہ کرتی ہے کہ بڑوں کا مقام کیا ہے، چھوٹوں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کتاب واضح فیصلہ کرتی ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت کا مقام کیا ہے۔ یہ کتاب واضح فیصلہ کرتی ہے کہ چاند سورج کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے مواقف کیا ہونے چاہیے، ان کے سلسلے میں کون سے راز ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کر دیے۔ تو یہ کتاب مکمل طریقے سے
حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ماں باپ کے مقام کو کیسے سمجھا جائے. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ بڑوں کا مقام کیا ہے. یہ کتاب مکمل طریقے سے اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کو دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے. تو یہ کتاب حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی کتاب ہے. لہذا اس کتاب کو رمضان المبارک کی نسبت سے اپنے سینے سے لگایا جائے اور پوری زندگی کے لیے حرز جاں بنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. یہ شہر رمضان کا ایک بنیادی پس منظر ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ رب کائنات نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے کہ جس کو یہ رمضان کا موسم مل جائے وہ اس کی تعداد یعنی روزوں کی تعداد کو پورا کرے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا رب کائنات تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ 12 مہینوں میں سے 6 مہینہ روزہ رہو اور 6 مہینہ بغیر روزے کے رہو, لیکن اس کی رحمت اور اس کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ رمضان کے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں, ایک کو کم از کم 10 سے ضرب دے دو اور 29 ہو یا 30 ہو, 300 روزوں کا ثواب اسی ایک مہینے میں تم کو دے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پورے سال روزے سے رہنا چاہتے ہو تو شوال کے 6 روزے رکھ کر کے سال مکمل کر لو. یہ رب کائنات کی آسانیاں ہیں جو اس نے ہم کو دے رکھی ہیں. وہ مشکلات نہیں چاہتا, اتنی آسانیاں پیدا کی کہ اسی آیت کریمہ میں فرما دیا کہ اگر تم میں کوئی سفر میں ہے, مریض ہے, بیمار ہے, تو وہ روزے چھوڑ کر کے اس کی تعداد کو دوسرے ایام میں پورا کر لے, قضا کر لے. وہ چاہتا تو بیماری کے ایام میں بھی واجب کر دیتا, وہ چاہتا تو سفر کے ایام میں بھی واجب کر دیتا, لیکن اس نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اتنی آسانیاں پیدا کی کہ ہر مہینے میں اپنے نبی کی سنت تم کو بتا دی کہ 13, 14 اور 15 تاریخوں میں ایام 20 میں روزہ رکھ کر کے 3 روزوں کے بدلے 30 روزوں کا ثواب کما لو. ایک مہینے میں 3 نفلی روزے رکھو گے, گویا پورے مہینے روزے سے رہے. وہی اتنا نہیں ہے, سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لو, صحت اپنی جگہ پر فٹ ہوگی اور پورے کے پورے ثواب کماتے چلے جاؤ گے. یہ رب کائنات کی آسانیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکلات نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وہ چاہتا ہے کہ تم رمضان کے روزوں کی تعداد کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو, اس کی کبریائی بیان کرو. اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. ایک شخص بیمار پڑ جائے, 1 کروڑ نہیں, 10 کروڑ نہیں, دنیا کی ساری دولت اس کے اوپر لگا دی جائے اور یہ ضمانت دینے کی کوشش کی جائے کہ اگلا رمضان اس کو نصیب ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. انسان کتنے بھی وسائل اختیار کر لے, کتنی بھی ترقی کر لے, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کتنے بھی امکانات اختیار کر لے, وہ چاہے کہ رمضان کی یہ رات اس کو صلاۃ فجر تک نصیب ہو جائے, اگر اس کے مقدر میں زندگی نہیں ہے تو نہیں نصیب ہو سکتی. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق رب کائنات کی دی ہوئی ہدایت کے تناظر میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں. اس بات کو یاد رکھیں کہ سارے انبیاء کو پیدا کرنے والا وہی رب کائنات ہے. آپ کو رات میں جو نیند آتی ہے رب کائنات کی بڑائی کا تقاضا ہے کہ اس نیند پر بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں. یہ نیند اگر گم ہو جائے
تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی کہ آپ کھاتے ہیں تو لذت محسوس کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو آرام محسوس کرتے ہیں، آپ بیدار ہوتے ہیں تو ڈیوٹی پر جا کر کے دنیا کما پاتے ہیں۔ رب کائنات اگر آپ کی نیند کو بھگا دے، آپ کے کھانے پینے کے ہاضمے کے نظام کو بگاڑ دے، تو ایسی صورت میں بے چینی کا یہ عالم ہوگا کہ نہ آپ سو سکیں گے، نہ بیدار ہو سکیں گے، نہ دنیا کما سکیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت کے تناظر میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ یہ بھی رب کائنات نے رمضان سے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دیا۔ تو ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اب تک اگر ہمارے اندر اخلاص اور تقوی پیدا نہیں کر سکا تو ابھی بھی سویرا ہے۔ ابھی بھی ہم چاہیں تو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے آپ کو بقیہ مہینوں اور بقیہ زندگی کے لیے تیار کر لیں، تقوی اور پرہیزگاری کی خاطر، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے لیے، اس کا تقوی اختیار کرنے کے لیے، اس کی خشیت کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور پیروی کے لیے۔ یہ اب بھی موقع ہے، ہم اس بات کی ضمانت دیں کہ اس مجلس سے اٹھتے اٹھتے یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ پورے سال میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی دن تلاوت کلام پاک کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ کتنا بھی آپ کے ذہن پر کتنا بھی بوجھ ہو جائے، آپ کاروبار کریں، سفر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواریوں پر بیٹھتے اور ایسے ہی سفر کرنے کے دوران یا گھر پر رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہ عزم کر کے اٹھیں، یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آپ رب کائنات کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آپ کے اس منہ کے اندر، جس منہ میں رب کائنات نے زبان دی، چبانے کے لیے دانت دیے، ہونٹ دیے، اور ایسے ہی اس کے اندر نہ جانے کون کون سی نعمتیں سمیٹ کر کے رکھ دی، آپ اس بات کا عزم کریں کہ اس منہ کے اندر سارے کے سارے کھانے پینے کی لذتیں جائیں گی، لیکن ایک قطرہ بھی حرام کا داخل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی، آپ کی عبادات رائگاں جائیں گی۔ لہذا آپ اس بات کی سعی کریں، اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کا عزم کریں کہ رب کائنات کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم آج کے بعد حلال و حرام کی تمیز کر کے حلال پر اکتفا کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے، رب کائنات کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے اس مقدس رات کے اندر اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لی، یہ عزم کر کے اٹھے، اس مجلس میں رب کائنات کے حضور یہ وعدہ کر لیا کہ ہماری زندگی اصلاح کی جانب بڑھے گی، تقوی کی جانب بڑھے گی، رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کی جانب بڑھے گی، تب تو اس مجلس کا فائدہ ہے۔ ورنہ آپ آئیں اور آپ کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہو، وقتی طور پر کوئی مثال، کوئی بات آپ کو بہت اچھی لگے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں، اور گھر نکلتے نکلتے وہی میل اور وہی زنگ آپ کے دل پر پھر سے چڑھ جائے، اور اس کے بعد وہی ویرانہ زندگی، وہی جنگلی زندگی، وہی شیطان کی پیروی، وہی قرآن و سنت سے دوری، وہی توحید کے تقاضوں سے غفلت، وہی اتباع رسول سے دوری۔ اگر یہ صورتحال ہے تو معاف فرمائیں گے، ایک دن آپ کی آنکھیں بھی مدنی ہیں، ہماری آنکھیں بھی مدنی ہیں، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم کو بھی ہونا ہے۔ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ گریبان میں جھانک کر کے اس بات کو سوچئے، اس بات پر غور و تدبر کیجئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی باطنی اصلاح کے لیے رمضان کے بقیہ ایام کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی مثالیں سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام کی صورتحال یہ تھی کہ ایک ایک حدیث کے لیے ایثار و قربانی کا یہ جذبہ تھا
کہ ایک ایک حدیث کے لیے، علم کے حصول کے لیے کوسوں اور میلوں سفر کیا کرتے تھے، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک صحابی رسول نے رضاعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، رضاعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، صرف ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے، ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے مکہ سے مدینہ، جو اس دور میں کم و بیش 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا، 400 کلومیٹر آج کے دور میں، اور وہ خاردار جھاڑیاں اور ریگستان، ریتیلی سرزمین، چلچلاتی ہوئی دھوپ، پہاڑ کے کنکر اور پتھر جس پر چلنا ممکن نہیں ہوتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں طے کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کے حصول کے لیے دمشق کا سفر کرتے ہیں، مدینہ سے دمشق جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ سے مصر کا سفر صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کیا، جو کم و بیش مدینہ منورہ کے سفر کے بالمقابل، مکہ اور مدینہ کے سفر کے بالمقابل 3 گنا زیادہ تھا، یعنی تقریباً 1500 کلومیٹر آج کے دور میں۔ اس دور کی مشقتیں الگ ہیں، مسافتیں الگ ہیں، امکانات اور وسائل الگ ہیں، لیکن ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں ایثار و قربانی کا یہ جذبہ تھا کہ ایک جانب مسجد نبوی کو پتھر سے تعمیر کیا، بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جیش عسرہ کو تیار کیا، نہ جانے کون کون سی قربانیاں پیش کی۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو ضرورت تھی روزمرہ کی ضرورتوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ساتھ یہ تکلیف، یہ پریشانی ہے، کچھ تعاون کر دیں، کچھ مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے گھر پر جا کر کے ان سے بولو کہ میرا تعاون کیا جائے۔ کیا دیکھتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم نے چراغ میں بتی اتنی موٹی کیوں لگا دی کہ اس نے 2 رات کا تیل 1 رات میں چوس لیا۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ صحابی رسول واپس آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو یہ صورتحال ہے، فرمایا کہ جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے، اور گئے تو ان کو آسودہ کر دیا گیا۔ نجی زندگی میں یہ عالم ہے اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی ان کے در سے مایوس ہو کر کے واپس نہیں جاتا۔ یہ صورتحال تھی ایثار و قربانی کے جذبے کی۔ آئیے میں چند مثالیں مختلف روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر کے خطاب کو سمیٹنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں اتنی عظیم ہیں کہ ان قربانیوں کی مثال آپ رات رات بھر، زندگی بھر سنتے رہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس روایت کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں، اور ابو ہریرہ کے ایثار و قربانی کا جذبہ، علم کے علم شریعت کو حاصل کرنے کا جذبہ، آپ دیکھیں کہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے، اس خدشے سے نہیں ہلتے تھے کہ کہیں کوئی روایت سننے سے رہ جائے، کوئی نصیحت سننے سے محروم ہو جاؤں۔ بیٹھے رہتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں جب صحابہ کرام پچھلے پہر مسجد نبوی میں تہجد کے لیے یا صلاۃ فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے تھے تو ان کے سامنے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اور پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت ذکر کرتے تھے، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ شاید یہ بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کو کچھ دے دیا جائے۔ یہ صورتحال ہوتی تھی، غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور امہات المومنین کے پاس اس کو بھیج دیا گیا۔
وہاں سے جواب ملا کہ ہمارے پاس پینے کے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ پینے کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک انصاری صحابی رسول نے ذمہ داری لی اور ان کے گھر پر صرف بچوں کے کھانے پینے بھر کا سامان تھا۔ اس مہمان کی ضیافت، جو مہمان رسول ہے، اس کی ضیافت کی ذمہ داری ایک انصاری صحابی رسول لیتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، بیوی کہتی ہے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بچوں کو کھانا نہیں دیا گیا ہے، اگر اس مہمان کو کھلا دیں گے تو بچے یوں ہی سو جائیں گے، بلبلاتے رہیں گے۔ فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بچوں کو دلاسا دے کر کے سلا دو، دلاسا دے کر کے سلا دو، اور جب کھانا پیش کرنا تو میں ساتھ میں بیٹھوں گا، چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ نہ پتا چلے کہ میں شریک ہوں کہ شریک نہیں ہوں۔ یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں مہمان نے آسودہ ہو کر کے کھانا کھایا، گھر والے بھوکے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سویرے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ رب کائنات نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو خود حاجت ہوتی ہے، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو پاتی لیکن دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے صحابہ کرام کی۔ تو رب کائنات نے آسمان سے یہ آیت کریمہ نازل کر کے صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کے جذبے کو واضح کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت عظیم مثال ہے۔ آج کے دور میں ہمارے شادی بیاہ کے خرچے کم نہ ہونے پائیں، گاڑی گھوڑے خریدنے کے خرچے کم نہ ہونے پائیں، مکانات کو عالی شان طریقے سے ڈیکوریٹ کرنے کا خرچہ کم نہ ہونے پائے، غریب جائے در بدر پھرتا رہے، مدارس اسلامیہ کمزور ہو جائیں، مساجد کمزور ہو جائیں، مساجد کے ائمہ کمزور ہو جائیں، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے نہ کر سکے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق شادی بیاہ کا پنڈال ہونا چاہیے، بڑے بڑے جہیز کی ڈیل ہونی چاہیے، اور بڑی بڑی چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے، کیمرے لگے ہوں، لائٹیں لگی ہوں، ایک ایک شادی میں کم از کم 15 20 25 آئٹم کھانے کے رکھے جائیں، اور ایک ایک میز سے جو کھانا پھینکا جائے اس ایک میز کے کھانے پر کم از کم 10 آدمی آسودہ ہو کر کے کھا لیں، اس کے باوجود اس کو ضائع کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کے اس جذبے کے تناظر میں اپنے عمل کا جائزہ لیں، اور اسی رات میں اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ ہم فضول خرچی، اسراف و تبذیر کی جانب کبھی نہیں نکلیں گے۔ رب کائنات کی رضامندی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کریں، وسطیت پیدا کریں، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کے جذبے کی ایک مثال مہاجرین صحابہ کرام کے لیے انصار صحابہ کرام کی اخوت کی مثالیں ہیں، اس میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اخوت کی مثال قائم کی، اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ ایسی صورت میں ان کے پاس، انصاری صحابی رسول کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر ساتھی سے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار لے تو اس کو اپنے عقد میں لے کر کے نکاح میں لے لینا۔ ایثار و قربانی کا یہ جذبہ تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ اپنی زمین جائیداد انصار صحابہ کرام نے مہاجر صحابہ کرام کو وقف کر دی، ان کو دے دی، ان کے روز مرہ کی ضرورتوں کی تکمیل کی، بازار میں لے جا کر کے ان کو سامان خریدوایا، ان کے لیے ساری قربانیاں پیش کی، اور رہتی دنیا تک، جب سے دنیا قائم ہے
اور جب دنیا ختم ہوگی تب تک ایسی مثال پوری انسانیت مل کر کے اگر پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی. تو یہ اخوت کی مثالیں تھیں, یہ ایثار و قربانی کا ایک جذبہ تھا. جس جذبے کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آپ دیکھیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایثار کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو قبر کا مقام چھوڑا گیا تھا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھا. اور کون شخصیت ہوگی جو پیارے حبیب کے بغل میں دفن نہ ہونا چاہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی وفات سے پہلے شہادت کا زخم چکھنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گزارش کی, اپنے بیٹے ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس کہو کہ میں اس جگہ پر تدفین کی خواہش رکھتا ہوں, اگر وہ تنازل کر لیں اور یہ جگہ مجھ کو دے دیں تو ایسی صورت میں میری تدفین یہاں کر دی جائے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایثار و قربانی کے جذبے کے تحت رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ جگہ جو آپ کے حبیب کے بغل میں آپ کے لیے خاص کی گئی تھی اس کو وقف کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور اپنے لیے جنت البقیع کے مقام کو اور وہاں کی قبر کو خاص کر لیا. یہ صورتحال تھی ایثار و قربانی کے جذبے کی. ایثار و قربانی کا جذبہ آپ کو دیکھنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس رویے کو دیکھیں, اس روایت کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق, کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کو حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں. کہتے ہیں میں جلدی اپنے گھر کے 50% سامان کو, اپنے گھر کی آدھی دولت کو سمیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. پہنچ کر کے سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ آج سبقت کرنے والوں میں, سب سے زیادہ صدقہ کرنے والوں میں میرا نام لکھ لیا جائے گا, میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے گا, رب کائنات کی رضامندی کا اعلان ہو جائے گا. کہتے ہیں میں جب پہنچتا ہوں خدمت میں تو دیکھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا اس میں سے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب مال چھوڑا لا کر کے پیش کیا تو ان سے بھی پوچھا ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. پوری دولت, سارا مال اٹھا کر کے لا کر کے اسلام کے نام پر وقف کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تب میری سمجھ میں آیا کہ ابو بکر کا مقام مجھ سے بڑا کیوں ہے, مجھ سے اونچا کیوں ہے. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا کہ پورا کا پورا مال لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں صحابہ کرام کا امتحان لینا چاہا. امتحان لینے کے لیے اپنے خادم کو کچھ مال لے کر کے بھیجا. 400 دینار غلام کے ہاتھ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے اور فرمایا جا کر کے ان کو کہنا کہ یہ خلیفۃ المسلمین نے آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے. مال لیا, اپنے غلام کو فوراً بلایا اور پورے کے پورے مال کو اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہا کہ فلاں شخص میرے چوکھٹ پر آیا تھا, اس کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو. یہی صورتحال دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ اختیار کی گئی. سب نے مال لیتے ہی اپنے غلام کے ہاتھ میں رکھ کر کے مدینہ کے فقراء میں تقسیم کرا دیا. اس میں سے 1 دینار اور 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں بچایا کہ ان کی فیملی کا خرچہ چلے گا, ان کی اپنی ذات پر خرچہ ہوگا. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا. آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خود دیکھ لیں, وہ عہد مبارک, وہ خلافت راشدہ کا دور, جب بیمار پڑتے ہیں تو شورا کو بلاتے ہیں, صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے ان کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے
ان سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھ کو طبیب نے شہد کے استعمال کا مشورہ دیا ہے، آپ لوگ اجازت دیں تو بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے کر کے میں اس کو استعمال کر لوں۔ صحابہ اکرام نے کہا آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس کے باوجود اجازت کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ صورتحال تھی شفافیت کی، امانت داری کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب وفات ہونے لگی اس سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میری فلاں جائیداد بیچ کر کے بیت المال میں ڈال دی جائے، فلاں مال کو بیت المال میں دے دیا جائے، کیونکہ میں نے اگر کچھ استعمال کیا ہے، کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کر سکوں۔ یہ امانت داری اور یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے اندر اسی جذبے کو پیدا کریں۔ آپ دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ ہاتھ پر زردی کا رنگ دیکھا تو فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ تو فرمایا کہاں شادی کی؟ تو فرمایا ایک ثیبہ یعنی بیوہ عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باکرہ سے، کنواری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، زندگی کا وہ جائز لطف اٹھاتے جو رب کائنات نے حلال کیا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے پیچھے میری چھوٹی چھوٹی 10-12 بہنوں کو چھوڑا ہے، میں نے ثیبہ اور مطلقہ یا بیوہ عورت سے شادی اس وجہ سے کی تاکہ وہ میرے گھر میں آئے تو میری بہنوں کی پرورش کر سکے، ان کی تربیت کر سکے۔ اگر کنواری کو لاتا تو اس کو یہ تجربہ نہ ہوتا۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایثار و قربانی کے اس جذبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خندق کا معاملہ ہو، غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر جو پتھر باندھ رکھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار و قربانی کا جذبہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار و قربانی کا جذبہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں اس ایثار و قربانی کے جذبے کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، 2 سیاہ چیزوں پر کھجور کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، 3 مہینے اسی میں گزر جایا کرتے تھے۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا۔ ایثار و قربانی کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں بھری پڑی ہیں، سیرت رسول میں بھری پڑی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم ایثار و قربانی کے کون سے جذبے پر عمل کرتے ہیں؟ عام طور سے مسلمانوں کا رجحان یہ ہے کہ مال میں اتنا مال ہمارے پاس سال بھر رہا، اس کا 2.5% یہ ہے، اس کو نکال دو۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ آپ کا واجبی فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ یہ مال سانپ بن کر کے یا آگ بن کر کے آپ کو ڈسے گا۔ اصل ایمان کا جذبہ، ایثار و قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے فریضے کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اصل مال سے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کی سعی کریں، اصل مال سے مساجد کی تعمیر کریں، اصل مال سے مدارس اسلامیہ کو اور علماء کو مضبوط کریں۔ یہ علماء اور یہ مدارس اسلامیہ اگر اس دنیا میں کمزور پڑ گئے تو نہ جنازہ پڑھانے والا کوئی ملنے والا ہے، نہ مسجدوں میں خطبہ دینے والا، نہ کسی انداز سے دینی رہنمائی کرنے والا۔ اللہ کی قسم، آپ نکاح کے پنڈال میں نکاح کی مجلس کو سجا کر کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی مولویات کیا جاتا ہے۔ جنازے میں جب باپ کے
آخری رسومات کو ادا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی مولوی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علماء کا طبقہ، یہ مسجدیں، یہ مدارس اسلامیہ اگر ہماری سست روی کے نتیجے میں کمزور پڑ گئے تو معاف فرمائیں گے، ہمارا مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا۔ رب کائنات ہم کو صحیح معنی میں جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں ہم کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدقات کا اہتمام کر کے قرآن و سنت کی پیروی کریں، صدقات کے ذریعے رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کریں۔ صحابہ کرام کے اندر ایثار و قربانی کا جو جذبہ تھا، رب کائنات وہی جذبہ ہم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔